الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زیف آفیشیل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا چینل اردو زیف آفیشیل لایا آپ کے لیے آج ایک اور بہت ہی پاورفل وظیفہ۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ بہت خاص وظیفہ ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ عمل ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی جاب ہو جائے۔ ایسے لوگ جو بے روزگار ہیں، وہ اپنے روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو کوئی اچھا روزگار نہیں مل رہا۔ یا میری ایسی بہنیں کہ جن کی شادی کو کئی سال گزر گئے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہو رہی۔ یا اگر کوئی چاہتا ہے کہ کرائے کے گھروں سے جان چھوٹ جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے نواز دے، یعنی کہ ہر طرح کی پرابلم کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ کی جو حاجت بھی ہے، آپ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت سے وظائف کرتے ہیں مگر وظائف کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر توکل بھی تو رکھیں۔ توکل رکھ کر جب آپ کسی عمل کو کرتے ہیں، کسی کام کو کرتے ہیں، جب آپ کسی کام کو کرتے ہیں تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ ہاں یہ میں کروں گا تو یہ ایسا ہو جائے گا، یہ ممکن ہے ہونا، تو آپ کا وہ کام ممکن ہوتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کرنے والی تو ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے صرف کن کہنے کی دیر ہے، فیکون سو وہ ہو جاتا ہے۔ مگر آپ لوگ بھی تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے مطابق اس کو نوازتا ہوں۔ جو بندہ مجھ سے جو چاہتا ہے میں اس کو وہی نوازتا ہوں، جو مجھ سے جیسی امید رکھتا ہے میں اسے اس کی امید کے مطابق ہی دیتا ہوں۔ تو جب آپ اچھی امید رکھیں گے، آپ اپنے کام میں کامیابی کی دعا کریں گے اور آپ کو یہ یقین ہوگا کہ آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی، تو وہ آپ کو ضرور ملتی ہے کامیابی۔ وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ کا یقین بھی پختہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رشتہ بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ حال یہی نہیں ہے کہ آپ نے 2 لفظ پڑھ لیے اور آپ کہیں کہ بس یہ کام میرا ہو جائے گا، آپ کو یقین نہیں ہوگا، آپ کا کوئی اللہ سے کنیکشن نہیں ہے، ایسے بھی نہیں کوئی کام ہوتا۔ سب سے پہلے نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، اور دوسرا یہ کہ جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، کوئی بھی مشکل جو ہے آپ کی وہ ختم ہو جائے، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے آپ کوئی کام وظیفہ کرتے ہیں، تو آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت تاثیر ہے، انشاءاللہ یہ میرا کام ہو جائے گا، اس کلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز سے نواز دے گا، اور آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ اور جب آپ عمل کریں تو آپ یہ سوچیں کہ بس مجھے یہ چیز مل گئی ہے، اور جب آپ کا یہ یقین ہوگا تو وہ آپ کو چیز ضرور ملے گی۔ اگر آپ ایسے کہیں گے کہ ہو سکتا ہے اس سے کوئی فائدہ نہ ہو سکتا، اس سے کیا ہوگا، اکثر لوگ تو ایسے بھی کہتے ہیں کہ وظیفہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوگا۔ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہی تو آپ کو نوازنے والا ہے۔ جب آپ اس کو پکاریں گے، اس سے مدد طلب کریں گے تو وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ بڑھتے ہیں ہم آج کے وظیفے کی جانب۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے جو سب سے پہلے ہے، اور ہم اس سے نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ تقریباً وہ ہر مسلمان کو سورت یاد ہوتی ہے، کیونکہ 5 وقت کی نماز میں پڑھی جانے والی سورت ہے، تو ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اور اس کی ایک آیت کا صرف عمل ہے، یہ اس کی صرف آپ نے ایک آیت پڑھنی ہے، اور آپ اپنے جس مقصد میں بھی کامیابی چاہتے ہیں تو آپ اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے آپ جب یہ عمل کریں گے۔
آپ نے فجر یا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد فجر کی کر لیں یا عشاء کی کر لیں. اگر فجر اور عشاء میں آپ کو ٹائم نہیں مل رہا تو پھر آپ ظہر کی میں بھی کر سکتی ہیں، عصر کی میں بھی، اور مغرب کی، مطلب کسی بھی نماز میں پھر آپ کر سکتی ہیں. مگر آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جب عمل سٹارٹ کرنا ہے تو وہ ایک ہی نماز رکھنی ہے جس میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے. آپ نے پھر ایک دفعہ فجر کی، دوسری دفعہ ظہر کی، ایسے نہیں کرنا. آپ نے ایک ہی نماز میں پھر یہ عمل کرنا ہے. آپ نے کرنا کیا ہے، اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ نے اس آیت مبارکہ کو 313 دفعہ پڑھنا ہے. اول آخر درود ابراہیمی، اور درمیان میں آپ نے سورہ فاتحہ کی آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت مبارکہ کو آپ نے 313 دفعہ پڑھنا ہے، اور پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور اس طرح سے مانگنا ہے کہ وہ آپ کو نواز بھی دے. ایسا آپ کا انداز ہو، ایسا آپ کا لہجہ ہو، ایسی آپ کی عاجزی ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نواز بھی دے، اور آپ کا ایسا یقین ہو. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کی جو بھی خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی، اور جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے سے. آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے جب تک کہ آپ کا کوئی کام ممکن نہ ہو جائے. ویسے تو یہ عمل 11 دن کا ہے، مگر 11 دن میں اگر آپ کا کام نہیں ہوتا تو آپ نے اس کو تب تک کنٹینیو رکھنا ہے جب تک آپ کا کام نہ ہو جائے. جب آپ کا کام ہو جائے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں اس عمل کو. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.